ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ ہلڑ بازی آپ نے دیکھ لی، اس کے اندر یہ مرد و زن کا اختلاط دیکھ لیا، یہ سارا کچھ دیکھ لیا، اور پھر آپ نے شراب بھی دیکھ لی، اور اس شراب کے ساتھ ہم نے جملہ بھی دیکھ لیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اے آر وائی کے اونرز جو عبدالرزاق یعقوب صاحب کی آگے آل ہے، ان کو میں ایک دو چیزیں اور میں ریمائنڈ کرا دوں جو ان کے والد صاحب نے ان کو بتائی تھی، بٹ اوبیسلی دے ڈونٹ میٹر اینی مور، کہ جو لڑکی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ بھی حرام ہے، یہ جو تعلق دکھایا جا رہا ہے یہ بھی حرام ہے، یہ اوور آل جو کوئی آپ پریزنٹ کریں یہ سارا کچھ حرام ہے۔ تو شراب کے بارے میں کیوں آپ نے اتنی مہربانی کر دی بتا کے کہ ہمیں حرام ہے؟ جناب یہ کیا آپ نے اتنی مہربانی کر دی ہم پہ؟ یا کسی نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ یار کچھ تو خیال کریں، میں نے بھی ایک اوپن ویڈیو لیٹر بنایا تھا عبدالرزاق یعقوب صاحب کے لیے کہ آپ سے افسوس ہے کہ آپ کی تربیت ضائع گئی۔ خیر، میں یہ اخلاقی تو چھوڑ دیتے ہیں، اس طبقے پہ کیا میٹر کرتی ہے، میں تھوڑا زیادہ جو قانونی باتیں ہیں وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ شرعی قانون اور پاکستان کا قانون، یہ جو کچھ آپ نے اس ڈرامے میں دکھایا پاکستان کے قانون میں جرم ہے، ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات بڑی کلیئر ہے، پیمرا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پیمرا سے تو ہم بات کریں گے کہ تو ہمارا یہ تو ہمارا قیام ہے اس چیز پہ کہ یہ پاکستان میں کام نہیں چل سکتا، لیکن وہ ایک اوور آل بات ہے۔ میں ابھی کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی خیال نہیں آیا اس چیز کا، کوئی آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ مجموعی طور پہ حرام ہے۔ شراب کے بارے میں آپ نے دکھا دیا کہ یہ جناب حرام ہے، بڑی آپ نے مہربانی کر دی ہے کہ باقی کا بھی لکھ دے کہ سارا کچھ حرام ہے، کیونکہ لکھنے کے بعد شاید آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ اگر یہ حرام ہے تو ہمیں نہیں دکھانا چاہیے۔ ویسے بھی یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے کہ پاکستان میں ہمارا میڈیا کلیم کرتا ہے کہ جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے میڈیا تو اس کا ایک آئینہ ہوتا ہے، وہ صرف وہ معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ کس نے آپ سے کہا ہے کہ یہ پاکستان کا نارمل پرابلم ہے؟ اس طرح کی چولیں تو کوئی ایلیٹ کلچر ہے پاکستان کا، اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ باقی عام پاکستانی کا مسئلہ بجلی کا بل ہے، مہنگائی ہے، اپنے اس کے بچوں کی تعلیم ہے، اور وہ ہر روز جیتی جاگتی کہانیاں ہیں جو کہ دکھائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ نے واقع ہی ایک آئینہ بننا ہے، معاشرے کو اس کا چہرہ دکھانا ہے، معاشرے کے لوگوں کے پرابلمز آپ نے دنیا کے سامنے رکھنے ہیں اور اس کا ایک سجیسٹڈ حل پیش کرنا ہے، تو اصل پاکستان وہ ہے، وہ 90-95% ہے۔ ڈرامہ آپ اس پہ بنائیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیں ہمارے یہ انڈر ایج بچیاں 15-15 سال، 14-14 سال، 13-13 سال، یہ کس استحصال کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ پاکستان کے قانون میں جرم ہے کہ آپ انہیں گھر میں ملازم نہیں رکھ سکتے۔ ڈرامہ بنائیں اس پہ جناب، لیکن آپ سب یہ جو ایلیٹ ہیں، ہمارے یہ اداکار ہو گئے، ہمارے ڈائریکٹرز ہو گئے، یہ میڈیا مالکان ہو گئے، تم سب کے گھروں میں تو یہی چل رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اس پہ ڈرامہ نہیں بنے گا۔ ڈرامہ اس چیز پہ بنائے جناب کہ پاکستان میں کتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ لوگ بڑے بڑے یہ 28-28 30-30 لاکھ روپے تنخواہ مہینے کے لینے والے ہمارے میڈیا اینکرز، جو سامنے کیمرہ مین کھڑا ہوتا ہے، اس کیمرہ مین کو 4-4 مہینے سے تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی، اس کو سارے پاکستان کا مسئلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو سامنے غریب کھڑا ہے اس کی بات نہیں کر سکتا۔ اے آر وائی والے کیوں ڈرامہ بنائیں گے اس پہ؟ باقی میڈیا والے کیوں ڈرامہ بنائیں گے؟ یہ لوگ خود تنخواہیں نہیں دیتے ہیں۔ اے آر وائی میں اسپیسیفکلی بات نہیں کر رہا، مجھے پتہ نہیں دیتے، لیکن عام طور پہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پڑتا ہے ہمارے میڈیا چینلز پہ، کوئی پیسے کا کیش فلو کا مسئلہ آتا ہے، سب سے پہلے عطاب گرتا ہے ان کے لوکل رپورٹرز پہ، جو کیمرہ مین ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، گرافک ڈیزائنرز ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں 28-30 لاکھ روپے کو کوئی مسئلہ، یہ جو اداکار ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کل اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ ڈرامہ بنانے میں پیچھے جو جتنا انسلری سٹاف تھا ان کی 2 مہینے سے تنخواہ رکی ہوئی ہے۔ جناب ڈرامہ بنائیں اس پہ، بنائیں ڈرامہ اس پہ، کیونکہ یہ ریئل پرابلم ہے۔ ہماری عدالتوں میں انصاف کا کیسے قتل ہوتا ہے، بنائیں ڈرامہ اس پہ۔ جو ریئل ایشوز ہیں ان پہ بنائیں۔ یہ کیا 1-2% ہیں، اور یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ سب ورژن ہے ساری، اصل میں یہ کیوں کرتے ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ معاشرے کے ایک سرے سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نارمل ہے، یہ حرام کاری نارمل ہے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ عبدالرزاق یعقوب کی فیملی میں یہ نارمل نہیں ہو سکتا، جس کو آپ نے پاکستان کا نورم کر کے دکھا دیا اور اس کے بعد سارے پاکستان میں آپ اس کو پھیلانا شروع کر دیں، کہ ہوگا کیا اس سے کہ لوگ دیکھتے دیکھتے ایسا ایسا ڈیسینسٹائز ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، یہ نارمل، یہ چل رہا ہے نا۔ ایک چینل نے شروع کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، چوتھے نے کیا، کرتے 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 بات کو آپ وہاں پہ لے گئے، اور جو ڈیپر ڈارکر سائیکولوجی ہے کہ اس کے اندر حلال اور حرام کو مکس کرنا۔
سب سے بڑی شیطان کی فتح یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حرام پہ کنونس کر لیتا ہے، سب سے بڑی فتح اس کی یہ میتھڈولوجی ہے کہ وہ حلال اور حرام کو مکس کر دیتا ہے. یہ اس سے بڑی بری چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ حرام جب آئیڈینٹیفائی ہو گیا نا تو لوگ ریزسٹ کریں گے. جب آپ نے دکھا دیا کہ یار شراب حرام ہے، اور کہا یار کتنے اچھے بندے ہیں شراب پی رہی تھی، انہوں نے کہا حرام ہے، باقی چیزوں سے توجہ آپ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکی نے جو کپڑے پہنے ہیں حرام ہیں، یہ جو آپ تعلق یہ کلچر دکھا رہے ہیں سارا حرام ہے. اور میں بالکل نہیں کہتا کہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جو گناہوں سے پاک ہو، یہ اللہ عز و جل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، چھوٹے معاف کیے جا سکتے ہیں، گناہ کر کے اللہ کے پاس پہ جاؤ، کہ اللہ نے بتایا ہے کہ تمہاری شخصیت ایسی ہے، انسان کی جو کریٹیوٹی ہے، اس کی معافی چاہتا ہوں، جو کریشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر گناہ ہوگا. تم گناہ نہیں کرو گے تمہیں ریپلیس کر دیا جائے گا ایسی قوم سے جو کہ گناہ بھی کرے گی، معافی مانگے گی. یہ ساری باتیں ہمیں اسلام بتاتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ کسی کے ذاتی گناہ کی اہمیت اور ہوتی ہے، اور اس کو میڈیا پہ لا کے گلوریفائی کرنا، نارملائز کرنا، یہ گناہ نہیں رہتا، یہ بغاوت بن جاتی ہے. اور شیطان اس کا گناہ نہیں ہے، وہ بغاوت تھی اس کی کہ وہ جسٹیفیکیشن دے رہا تھا، آج تک دے رہا ہے. آپ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہو، اس کو نارملائز کرتے ہو. اور جس چیز سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ یہ 20 جون کو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، 19 جون کو رات کو میں کچھ ٹی وی چینلز میں کچھ سرچ کر رہا تھا، تو چینلز چینج کرتے کرتے یہ سین میرے سامنے آیا اس ڈرامے کا. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ جملہ دیکھا، لکھا ہوا شراب نوشی حرام ہے. میں نے وہ پتہ کیا آگے پیچھے سے کہ یہ کیا کون سا ڈرامہ ہے. یہ تو پتہ چلا کہ یہ ڈرامہ پہلے کہیں چل چکا ہے، یعنی کہ یہ بالکل نیا نہیں ہے، یہ پہلے چل چکا ہے. اینڈ دیٹ واز پرٹیکولرلی ہرٹفل، اس لیے کہ محرم کے دنوں میں آپ نے یہ دوبارہ چلایا ہوا ہے. کہ کچھ دن بعد وسیم بادامی صاحب ہمیں نہیں بتا رہے ہوں گے کہ علی بن ابی طالب کی صاحبزادی کس طرح سے ان کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا تھا، چادر چھینی گئی تھی. شرم نہیں آئے گی آپ کو اس وقت یہ دکھاتے ہوئے یا وہ بات کرتے ہوئے؟ Who the hell are you people؟ کون لوگ ہو تم بھائی؟ کچھ دنوں کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ لوگ سارا دکھا رہے ہوگے کہ یہ وہ نظام ہے جس کے خلاف حسین بن علی کھڑے ہو گئے تھے. تو تم خود یہ کام کر رہے ہو، یہ تمہارا ہی بیانیہ ہوگا نا. بہرحال یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، ذرا یہ حصہ دیکھیے گا. کوئی کامن سینس بھی ہوتا ہے نا. رقص دکھا رہے ہیں آپ لوگ، ہلڑ بازی دکھا رہے ہیں، سب کا سب حرام ہے. نیچے آپ نے 2 جملے لکھ دیے ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ اور یہ حرام ہے. اور جو دکھا رہے ہو یہ سارا حرام ہے. Why is it so difficult for you to understand that؟ وہ صحت کے لیے مضر ہے، باقی سارا جو کوئی دکھا رہے ہو یہ ایمان کے لیے مضر ہے. تو آپ کیا حلال حرام کو مکس کر کے دکھا رہے ہو کہ بیٹا ڈانس کرو، پارٹیاں کرو، ناچو، بغل گیری کرو، سارا کچھ کرو، لیکن دیکھنا اس میں سگریٹ اور شراب نہیں ہونی چاہیے. What kind of nonsense is that؟ میڈیا اپنے آپ کو ریاست کا چوتھا ستون کہتا ہے کہ ریاست ہمارے بل پہ بھی کھڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم تھاٹ لیڈنگ کا کام کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. یہ سارا کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں کہ تھاٹ لیڈنگ کس طرح کی ہو رہی ہے. ڈی جنرسی آپ لوگ پھیلانے میں آگے، یعنی کہ سیکولر ایجنسیاں اتنی زیادہ ہماری پاکستان میں میڈیا ہاؤسز کی صورت میں کامیاب ہو گئی ہیں کہ حد یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ڈانس از فائن، ہولڑ بازی از فائن، میوزک کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. یہ سب کا سب سارا اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ اپنے گھروں کی جب بات آتی ہے، یعنی اس میں سے کوئی بھی ہے نا ایئر وائی کی ٹاپ مینجمنٹ جتنی بھی ہے، وہ یہ کر کے دکھائے یہ کام اس طرح سے کسی ڈانس کلب وغیرہ میں جا کے، شام میں اس کی بیوی نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہوگا. تو اپنے گھر کے لیے یہ حرام ہے، اسلامی کے لیے حرام ہے یا نہیں ہے وہ اور بات ہے، اپنے گھر کے سکون کے لیے یہ سارا کچھ حرام ہے. لیکن جب دوسرے کے بچوں کو دکھانا ہے، اب ایک 18 سال کی بچی، 17 سال کی بچی، 16 سال کا بچہ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں آپ کیا ڈال رہے ہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے جملہ لکھ دینے سے رک جائیں گے؟ نہیں جناب، گناہ پیکجز میں آتے ہیں، انفرادی طور پہ نہیں آتے. یہ ہولڑ بازی آپ ان کو سکھا دیں، یہ حرام کاری ان کو سکھا دیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ٹوٹل خلاف یہ شیطانی اعمال آپ ان کو گلوریفائی کرنا سکھا دیں، اور پھر آپ کہیں کہ ہم نے ساتھ لکھ دیا تھا کہ شراب حرام ہے اور تمباکو نوشی سے آپ کی صحت کی اچھی نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے ہمارا ذمہ داری پوری ہوگی. وہ سارے کام کریں گے اینڈ یو ول بی ریسپانسبل فار دیٹ. یو ول بی. اگلا جہاں وہ مذاق نہیں ہے، مالک یوم دین کو مذاق میں جملہ نہیں کہا گیا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ شروع کا تعارف ہے.
بالکل قرآن جہاں سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ یہ تعارف دیا جا رہا ہے. خیر وہ تو اگلے جہاں کا معاملہ ہے, وہ اللہ کرے گا. اس جہاں میں تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے بھی پوچھے گا, تو یہ پکی بات ہے انشاءاللہ العزیز. ریوائولسٹ نے اپنی فورسز کو جوائن کیا ہے نظریہ پاکستان موومنٹ سے, جس کے اندر ینگ لوئرز موومنٹ اور بھی ادارے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم نے اس پاکستان کو ریکلیم کرنا ہے. ARY, ہم ٹی وی, جیو نیوز, who the heck are you, جو بھی تم لوگ ہو, یہ پکی بات ہے کہ اس پاکستان میں یہ فحاشی ختم ہو کے رہے گی. یہ پکی بات ہے. we owe it to قائد اعظم, we owe it to اقبال, we owe it to the women who lost their honor and dignity, جو اس پاکستان بنانے کے لیے جو ان کی عزتیں لوٹی تھیں. we owe it to them, and above all اس پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاگیر مصطفیٰ, یہ مذاق نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. we owe it to our final prophet کہ اس میں یہ سارا کچھ نہیں ہوگا.